بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سکینہ ناظم اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے محرم الحرام اور عاشوراء کے روزہ کی فضیلت۔ محرم الحرام محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی 12 مہینے بنائے اور تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس میں 4 مہینے زیادہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، اور ان کی حرمت کا اعتراف نان مسلم نے بھی کیا ہے، اور یہ مہینے صفر، رجب، ذیقعدہ اور محرم ہیں۔ محرم الحرام کی عزت، تکریم اور اس کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ اس دن کچھ خاص واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اس کی حرمت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام میں ان کی توبہ قبول کی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کے دن فرعون سے نجات ملی اور بنی اسرائیل آزاد ہوئے، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی شہادت محرم الحرام میں، اس نے اس مہینے کی حرمت کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے اہم کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کر دی اسلام کو زندہ کر کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ ان کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ بیعت کرتے اور اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا تھا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں، اور یہ ہمارے نبی کا دین ہے اور اسے ہمیشہ رہنا تھا، تو حضرت امام حسین نے اپنے خاندان کی قربانیوں کا آپشن جو ہے وہ چنا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم آپ نے پورا کیا، اور اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پورے خاندان کی قربانیاں دے کر آپ نے اسے بچایا۔ آل نبی کی محبت ہم سب پر واجب ہے، چاہے ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا کوئی بھی عقیدہ ہے، لیکن ہم مسلمان ہی تب کہلاتے ہیں جب ہم آل نبی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے مال اور اپنی آل اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور ان کی محبت کیا ہے کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہوں، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں اس کی ہم قدر کریں، اور ہم انہیں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اپنے اعمال میں یاد رکھیں۔ محرم الحرام کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں اس میں ذی الحج اور محرم کے روزے جو ہے وہ بہت زیادہ افضل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اس سے پہلے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ 10 محرم کا روزہ بنی اسرائیل اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس دن انہیں فرعون سے نجات ملی تھی، تو وہ خوشی میں یہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کا یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن آپ نے ساتھ اس کے بعد ہمیشہ 9 محرم کو بھی روزہ رکھا، تاکہ ایک روزہ رکھنے سے کہیں یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 2 روزے رکھیں ہمیشہ۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر 9 محرم کا نہ رکھ سکیں تو 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے 2 روزے رکھنا ہی افضل ہے۔ اس مہینے کے اندر ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکم دیا ہے کہ سب سے بہترین کمائی ہے جو آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہو، لیکن 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کو اچھا کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا، کسی کے لیے قربانی دینا، قبرستان میں جا کے وہاں پہ ان کے لیے دعا کرنا، اللہ سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے، قربانی کا درس ملتا ہے اور اسلام کی حفاظت کا درس ملتا ہے۔ مسلمانوں نے فرقہ واریت میں آ کے یہ سوچ لیا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ یہ صرف اہل تشیع کے لیے ہے، اور غم حسین صرف اہل تشیع کو ہی منانا چاہیے۔ غم حسین ہم سب کو منانا چاہیے، اور ہر وہ مومن جو ہے وہ غم حسین مناتا ہے، محرم الحرام کا احترام کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو نبی کی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے، ہر دل جو ہے وہ غمزدہ ہوتا ہے جب بھی محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو ہم ان کے لیے جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو ایصال و ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے درجات تو پہلے ہی بہت بلند ہے، وہ شہداء ہیں اور کربلا کے شہداء ہیں اور آل نبی ہیں۔
اور آل نبی سے محبت کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تو ان سے محبت کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کسی دلیل اور کسی جواز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں فرقہ واریت میں آ کے اپنے اصل کو بھولنا چاہیے کہ ہمارا کیا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہم سب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باعمل اور سچے امتی بن سکیں، ہم اسلام کی حفاظت کر سکیں، اور ہم فرقہ واریت میں بٹنے کے بجائے جو ہے وہ ایک صرف مسلمان ہوں، اور مسلمان قوم ہونے کے ناطے جو ہے وہ ہم اسلام کے اوپر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔